السلام علیکم دوستو، تو آپ لوگوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے تھے، تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کے جوابات دیں گے۔ دیکھیں، جو بھی جوابات میں آپ کو دوں گی یا آپ نے جو کچھ بھی پوچھا تھا اس کے لیے میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے، بہت سے اسکالرس کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، احادیث چیک کی ہیں، اس کے علاوہ قرآن کی آیات چیک کی ہیں، تو یہاں سے میں نے تمام انفارمیشن کلیکٹ کی ہے اور اب میں آپ کے سوالوں کا جواب دے رہی ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اگر کوئی بات میں نے ٹھیک نہیں کی، تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کسی نے پوچھا ہے، میں کسی معاملے میں کنفیوز ہوں، میں فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں، ایسا کیا کروں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اشارہ دے دے؟ دیکھیے، آپ کی جو بھی پرابلم ہے جس میں آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو آپ اس کے لیے استخارہ کر لیں، کیونکہ استخارہ سب سے بہتر چیز ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارے کی ایسی تعلیم دیتے تھے جیسے وہ قرآن پاک کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ یعنی وہ ہم سے کہتے تھے کہ جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو، کوئی بات جاننی ہو، کسی کام میں مشکل ہو رہی ہو، تو آپ استخارہ کریں۔ اگر آپ کی کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی کام کے بارے میں جاننا ہے، تو آپ اللہ سے باتیں کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، استخارہ کی نماز پڑھیں اور دعا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو خواب میں پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ میں نے استخارے کے متعلق شارٹ اور لانگ ویڈیوز بنائی ہیں، آپ جا کر وہ دیکھ سکتی ہیں۔ دوسرا سوال کسی نے پوچھا ہے، سننا نماز چھوڑنا گناہ ہے یا پڑھنا ہے، کیا ہے اس کے بارے میں؟ آپ نے سنتوں کے بارے میں سوال کیا کہ ہم سنتیں چھوڑ سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں، اگر ہم اسے چھوڑیں تو اس کا کچھ گناہ ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ سنتیں کیا ہیں، یہ سنت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی اور ان کے اسلام پر عمل کرنے کے طریقے کو سنت کہتے ہیں، یا جو نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی انہیں سنت کہتے ہیں۔ جب ہم سنت نماز کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت نماز کے بعد ایکسٹرا پڑھی تھی۔ یہ آپشنل نماز ہے، آپ چاہیں تو پڑھیں، آپ چاہیں تو چھوڑ دیں، لیکن یہ نماز ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، بہتر ہوگا کہ آپ اسے پڑھ لیں، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ دیکھیں، آپ اگر فرض نماز پڑھیں گی تو اس کا تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ سنت نماز ہی پڑھیں گی تو اس کا آپ کو ایکسٹرا ثواب ملے گا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، اگر آپ کی کوئی فرض نماز چھوٹی ہے تو اس کی جگہ یہ سنت نماز کا ثواب لکھا جائے گا۔ دیکھیں، اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ فرض نماز چھوڑنے کی معافی نہیں ہے، قیامت کے دن آپ کو فرض نماز چھوڑنے کا حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے بہتر ہے کہ آپ سنت نماز پڑھیں تاکہ ان سنتوں کا شمار ان نمازوں کے ساتھ کر لیا جائے جو آپ سے چھوٹ گئی ہیں یا رہ گئی ہیں۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، ایسا کیوں؟ سمجھ نہیں آتا۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ہمارا دل نماز میں کیوں نہیں لگتا۔ اسی لیے نہیں لگتا کیونکہ ہم نماز کو بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں، یا ہم یہ سوچ کر پڑھتے ہیں کہ جلدی جلدی سے فرض ادا کر لیں، کہیں ہمیں گناہ نہ ملے۔ آپ نماز یہ سوچ کر نہ پڑھیں، بلکہ یہ سوچ کر پڑھیں کہ نماز تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، نماز تو دل کا سکون ہے۔ ہم اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیوں میں نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اپنی تکلیفیں اور پریشانیاں بتا سکتے ہیں۔ نماز تو دنیاوی کاموں سے ایک بریک ہے۔ سوچے کہ آپ دنیا کی الجھنوں میں اور کاموں میں مصروف ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، جب آپ اذان سنتے ہیں تو ان کاموں سے ہٹ کر یا ان کاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، تو اس طرح آپ اپنی زندگی میں ان کاموں کو بریک دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایکسائٹڈ ہو کر نماز پڑھا کریں، خوش ہو کر نماز پڑھا کریں۔ جب آپ نماز پڑھنے جائیں تو آپ خوش ہوا کریں کہ مجھے دنیاوی کاموں سے بریک ملا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا موقع ملا، تو پھر آپ کا دل نماز میں لگے گا۔ دیکھیں، وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں نماز پڑھنے کا موقع ملتے ہیں، اور آپ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے۔ اگر آپ کو ترجمہ نہیں بھی آتا تو آپ جو عربی کے الفاظ پڑھ رہے ہیں ان پر اپنا فوکس رکھیں کہ آپ کیا کیا الفاظ پڑھ رہے ہیں، کس طرح پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں، تیزی تیزی سے، بس جلدی جلدی سے جان چھڑانے والا کام نہ کریں۔ جتنا زیادہ آپ نماز پر فوکس کریں گے، نماز کو دل سے پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کا نماز میں دل لگے گا۔ اگلا سوال ہے، کیا ہم اللہ اپنے ہاتھ پہ ٹیٹو لگوا سکتے ہیں؟ میری بڑی ارمان ہے لگوانے کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیٹو بنانا اسلام میں اس بات کی سختی سے ممانعت ہے کہ آپ نہیں بنا سکتے۔ ٹیٹو بنانا حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ یہ کیوں حرام ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ دیکھیں، آپ کا جو جسم ہے، آپ کی جو باڈی ہے اور آپ کا جو فیس ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سوچیں، آپ ایک لیٹر بناتی ہیں اپنی فرینڈ کے لیے، بہت پیار سے اپنے ہاتھوں سے۔ آپ کی فرینڈ وہ لیٹر لینے کے بعد اس میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں لکھنا شروع کر دیتی ہے، یا اسے پھاڑ دیتی ہے، یا اس کا خیال نہیں رکھتی، یا اسے خراب کر دیتی ہے۔ آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ کہ دل پر لگے گی نا یہ بات کہ میں نے اسے اتنے پیار سے یہ لیٹر دیا تھا، اس نے اس کا خیال نہیں رکھا، اسے پھاڑ دیا، یا اس میں اپنے سے کچھ چیزیں لکھتی۔ کتنے پیار سے وہ لیٹر بنا کر دیا ہوگا اپنی دوست کو، اس نے اس لیٹر کو پھاڑ دیا یا اسے برباد کر دیا۔ آپ کی باڈی اور آپ کا فیس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اگر آپ اس میں چینجز لاتے ہیں، اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، تو سب سے زیادہ تکلیف
اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ اس کا بندہ اس کی بنائی ہوئی باڈی کو تکلیف پہنچے۔ ہمیں ایسا لگتا ہوگا کہ جب ہمیں چوٹ لگتی ہے تو صرف ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس باڈی کو اور اس فیس کو بنانے والے ہیں، وہ ہمیں شیپ دینے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا کہ آپ لوگوں کے ہاتھ پر ٹیٹو ہو تو اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر آپ کے ہاتھ پر ٹیٹو بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند کیا اور آپ کی باڈی کو اپنے حساب سے بنایا اور سادہ اور خوبصورت باڈی بنائی۔ اگر آپ اس پر ٹیٹو بنا کر اسے تکلیف پہنچاتے ہیں تو سوچے اللہ تعالیٰ کو کتنا برا لگے گا کہ میری بنائی ہوئی چیز میری مخلوق کو پسند نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ٹیٹو بناتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور بہت مشکل سے بنتا ہے۔ سوچیں اللہ تعالیٰ کو کتنی تکلیف ہوگی جب آپ اس تکلیف سے گزریں گے جس میں آپ ٹیٹو بنوائیں گے۔ رہی دوسری بات اللہ کا نام لکھوانے کی، کہ اللہ کے نام کا لاکٹ پہننا یا کسی کے نام کا بھی لاکٹ پہننا یا کسی کا نام اپنے ہاتھوں پر لکھنا مہندی سے یا کسی اور چیز سے، یہ سب کچھ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یہی ہاتھ، یہی باڈی اور یہی لاکٹ پہن کر واش روم جاتے ہیں اور اس نام کی بید بھی ہوتی ہے۔ اس طرح سوچیں اللہ کا نام آپ کے ہاتھ پہ لکھا ہے اور آپ وہی ہاتھ دیکھ کر باتھ روم جا رہے ہیں، کتنی سخت بید بھی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی۔ اس قدر آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ اللہ کا نام لکھ کر ناپاک جگہ لے کے جا رہے ہیں، بے حد ناپاک جگہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار اسی طرح کیا جاتا ہوتا تو صحابہ بھی اپنے ہاتھوں پر ٹیٹو بناتے یا وہ بھی لاکٹ پہنتے، لیکن انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی۔ جیسے سریس پہنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کی لاکٹ وغیرہ، تو آپ باتھ روم جانے سے پہلے اسے اتار کر جائیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ہاتھ پر اللہ کا نام نہیں لکھ سکتے، چاہے وہ پینسل سے ہو، ٹیٹو سے ہو یا کسی بھی صورت میں۔ اگلا سوال ہے، کیا نماز پڑھنے کے لیے اپنے پیروں کو کور کرنا لازمی ہے ایک عورت ہوتے ہوئے؟ دیکھیے، ایک عورت کے لیے نماز پڑھتے وقت اپنی باڈی کو چھپانے کا یہ حکم ہے کہ وہ اپنے چہرے، اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کے علاوہ باقی پورا جسم ڈھک کر نماز پڑھے۔ چہرے میں ہمارا یہاں سے لے کر یہاں تک کور ہونا چاہیے، مطلب یہ پیشانی سے لے کر یہاں تک، یعنی دوپٹہ یا اسکارف وغیرہ اس طرح لپیٹ لیں کہ آپ کے بال نظر نہ آئے، اور یہاں تک آپ کا کور ہونا چاہیے، سینہ وغیرہ سب کور ہونا چاہیے، اور ہاتھوں میں ہماری کلائی کور ہونی چاہیے، یہاں تک مطلب۔ اس کے علاوہ پیروں میں ہمارا ٹخنوں تک جو ہے کورڈ ہونا چاہیے، ٹخنوں تک ہمارے پائنچے ہونے چاہیے کہ ہمارے پیر اتنے نظر آنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حکم ہے عورتوں کے لیے۔ اس کے علاوہ یہی حکم آپ جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تب کا بھی ہے، یعنی آپ اپنے سینے کو یا اس جگہ کو ڈھانک کر چھپا کر گھر میں رہیں گے، ایک عورت کے لیے یہی حکم ہے۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لانگ ہو رہی ہے، اس لیے جو ہے میں نے کچھ سوالوں کا جواب دیا، لیکن میں نے آپ سب کے سارے سوال دیکھے ہیں، جو سوال آپ نے پوچھے ہیں۔ انشاءاللہ میں جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے اور سوالوں کا بھی جواب دوں گی، جو آپ نے سوال پوچھے، اور آپ ابھی بھی کمنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے جو بھی سوال ہیں آپ مجھ سے انسٹاگرام پر پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میں اکثر سٹوری لگا کر آپ لوگوں سے آپ کے مسائل جاننے کی کوشش کرتی ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے اور سوالات کے ساتھ۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔